نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كواهي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين جزا الله عنا سيدنا محمد ما هو أهله. یہ دوسرے پارے کا یہاں نصف ہو رہا ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے. یہ اس کے 9ویں رکوع میں یہاں نصف لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 203 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات ومن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے 2 رویوں کا ذکر فرمایا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ساری دعائیں اور زندگی کی ساری طلب و دو دنیا تک محدود رہتی ہیں. ان کی ساری کاوشیں وہ دنیا سے شروع ہوتی ہیں اور دنیا بھری ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں دنیا بھی عطا فرما اور ہمیں آخرت بھی عطا فرما. تو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جو بندہ جس چیز کی طلب کرتا ہے ہم اسے وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اسی تناظر میں اس کے بعد پھر آگے پھر لسان البیوں کا ذکر آئے گا. یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ احکام حج کے متعلقہ ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ وہ مینا میں ٹھہرا ہوا ہے، اس نے 10 11 اور 12 کی نمی کر لی ہے، اب اگر وہ مکہ مکرمہ میں جانا چاہے گا تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر ٹھہروں اور میں اگلے دن کی بھی نمی کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے. اس نے زیادہ ایک دلجمی کا اظہار کیا ہے اگرچہ اس کا حکم نہیں کیا گیا. تو ارشاد فرمایا واذکروا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، فی ایام معدودات، فی ایام دنوں میں، معدودات گنے ہوئے دنوں میں. یہاں گنے ہوئے دن سے مراد ہے ایام حج کہ جو 8 کو شروع ہوتے ہیں اور وہ 12 تک جاتے ہیں. مراد یہ ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرو. فمن تعجل فی یومین،
بس جس بندے نے جلدی کی 2 دنوں میں، یعنی اس نے 11 قربانی کی اور 12 قربانی کی اور 12 قربانی کر کے وہ مکہ مکرمہ میں چلا گیا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو رک گیا، فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم مکہ میں کیوں نہیں پہنچے، جیسے اس وقت مینا میں پہنچا تھا تو کیوں نہیں پہنچے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے شرط کیا ہے؟ لمن اتقی، اس کے لیے جس کے دل میں تقوی کا نور۔ یعنی اگر ایک بندے کے دل میں تقوی ہے تو وہ ایک رخصت پر عمل کر لے یا عزیمت پر عمل کر لے، جس کا یعنی جس میں کوئی آپشن موجود ہو، بندہ کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہو، تو تب اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں اجر عطا فرمائے گا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، انکم، بے شک تم، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، حشرہ جمع کرنا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، معروف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جمع ہو جاؤ گے، نہیں، تحشرون، تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یعنی کوئی بندہ جمع نہیں بھی ہونا چاہے گا، اسے بھی جمع ہونا پڑے گا اللہ کی بارگاہ۔ یہ جو اللہ کے حضور حاضری ہے، جس بندے کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، ایک دن میں نے اپنے رب کے حضور جانا ہے، ایک دن میں نے خدا کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، پھر اس کے دل سے تقویٰ کا نور پھوٹتا ہے، پھر اس کے دل سے نیکیوں کا نور پھوٹتا ہے، جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی 2 رویوں کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کوئی وہ ہے، مَن يُعْجِبُكَ، آج اگر یعجبو کا معنی ہوتا ہے بھلا لگنا، بڑا اچھا لگنا، مَن يُعْجِبُكَ، جو تعجب میں ڈالتا ہے، بھلا لگتا ہے، کیا چیز؟ قولو، اس کی بات، پھر حیات دنیا، دنیاوی زندگی میں لوگوں میں کوئی بندہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو دلوں کو مو لیتے ہیں۔ دنیا میں وہ ان کا انداز تکلم ایسا ہے، ان کی گفتگو کا انداز ایسا ہے، وہ کیا ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، وہ باتوں میں اب مو لیتے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ اور پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اشہد یشہد مانا گواہ بنانا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہیں عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے۔ وہ بات بات پہ قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ میں تیری بہتری کے لیے کر رہا ہوں، میں لوگوں کی بھلائی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ وہ بار بار قسمیں کھا کے اللہ کو گواہ بنا، قسم کھانا کیا ہے؟ بندے نے اللہ کو گواہ بنا دیا ہے اس چیز کا۔ وہ بار اور قسمیں زیادہ کون کھاتا ہے؟ جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو اخلاص ہوتا ہے نا، اخلاص، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا ایک دوست آپ سے مخلص ہے نا، اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ سے مخلص ہوں، اس کا رویہ بتائے گا کہ وہ آپ سے مخلص ہے۔ اور اخلاص کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جو الفاظ سے ماورا ہوتی ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ماں جو ہے نا، وہ اپنے بیٹے کو کبھی غصے میں آ کے تھپڑ بھی مارتی ہے نا، تو اس کی مار سے بھی محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، ایک درد ٹپک رہا ہوتا ہے اس کے پاس۔
تو زیادہ قسمیں وہ کھاتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ قسمیں کھا کے اپنا مال بیچ دیتا ہے، اس کا مال تو بک جاتا ہے لیکن مال سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ وہ مال اس کی عزت کا سبب نہیں بنتا، اطمینان قلب کا سبب نہیں بنتا، وہ مال اس کے رضا الہی کا ذریعہ نہیں بنتا۔ مقدار میں بڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ٹینشن کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ اس کے دل میں جو کچھ ہے اس پر بڑی قسمیں کرتا ہے، اور حالت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ خصام، خصومت، قسم، جھگڑا، اور وہ بڑا سخت جھگڑالو ہوتا ہے، یعنی اس کا مزاج نہیں ہے جھگڑا، لڑائی کرنا۔ یہ کچھ بندوں کا مزاج ہے کہ یعنی ایک صاحب ہیں ہمارے ادھر، ایسی بات ہوئی تو اس کے دوست نے مجھے کہا، میں کہا مجھے یہ بتائیں جب سے میں یہاں آیا ہوں تو یہ کوئی 8واں پرنسپل ہے، مجھے ایک پرنسپل بتائیں جس کے ساتھ اس بندے کا جھگڑا نہیں ہو۔ اگر سارے تو غلط نہیں ہے نا یار، اگر ایک بندہ وہی ہر بندے سے لڑتا ہے تو اسے اپنے اوپر بھی تو غور کرنا چاہیے نا، کہ یہ بندے کا مزاج ہے۔ اسلام جو بندوں کو سوچ دیتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ تمہارے مزاج میں امن ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی تم پہ ظلم کرے، تمہارا حق چھینا چاہے، تو پھر تمہیں سیسا پرائی دیوار بن کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، کبھی بھی دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، کبھی نہ کہو یا اللہ جانو۔ جو لوگ ہوتے ہیں اس مزاج کے، وہ جنگ کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کبھی بھی دشمن سے لڑنے کی تمنا نہ کرو، فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے اس کے باوجود تو پھر فَاسْبُتُوا، ڈٹ جاؤ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کیونکہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام جنگ کا مذہب نہیں ہے، لیکن کوئی اگر اس کا حق چھینے گا تو سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا، حق کے مقابلے میں آئے گا تو سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ جو مزاج ہے نا، ہر بندے سے لڑنا، ہر بندے سے جھگڑا کرنا، دلیلیں کس کے پاس نہیں ہوتی، کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہے نا، کچھ مسلمات ہوتے ہیں، دلیلیں کس کے پاس نہیں ہوتی۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوچے کیا یار میں ہر بندے سے کیوں لڑتا ہوں، سارے بندے کو غلط نہیں ہے نا، مجھ میں بھی کمی ہو۔ تو اس بندے کا مزاج یہ ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ مزاج میں بڑا جھگڑالو ہے۔ پھر وہ کرتا کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ یہ جو تولا ہے نا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے والی بننا، ایک لفظ ہوتا ہے ولایت، ایک ہے ولایت۔ ولایت اور ولایت اگرچہ یہ دونوں قریب المعنی ہیں، لیکن ان میں فرق کیا جاتا ہے کہ ولایت کا معنی ہوتا ہے نصرت، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، نصرت صرف اللہ کی ہے۔ ولایت کا معنی ہوتا ہے حاکمیت، ولایت، جب یہ کہا جاتا ہے نا ولایت علی، تو یہ ولایت علی یہ نہیں ہوتی کہ ہم سمجھتے ہیں، ان کی مراد ہوتی ہے خلافت بلا فصل، ان کی اصطلاحیں ہیں، لفظ وہی بولتے ہیں، اصطلاحیں اپنے بنائی۔ تو تولا کا یہاں پر مطلب ہے والی بننا، اس کو اقتدار ملنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب اسے زمین میں اقتدار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے، تو سعیٰ فی الارض وہ
کوشش کرتا ہے زمین میں کیا لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد پیدا کر دے زمین میں۔ وہ اپنے اقتدار کو امن کا ذریعہ نہیں بناتا، وہ اپنے اختیار کو لوگوں کی بھلائی کا سبب نہیں بناتا، بلکہ وہ اپنے اختیار کی بنیاد پر لوگوں کے حقوق غصب کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں میں فساد پیدا کر دینا چاہتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ ہلاک کر دیتا ہے کھیتیوں کو اور نسلوں کو، یعنی جب اس کا بس چلتا ہے کھیتیاں اجاڑ دیتا ہے، جب بس چلتا ہے انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے، جب اس کے پاس اختیار آتا ہے تو وہ فساد پیدا کرتا ہے، کھیتیاں مٹا دیتا ہے، نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن کچھ بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دو بندوں میں غلط فہمیاں پیدا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی ذہانت کا ثبوت دیا کہ ہم نے اس بندے کو اس سے متنفر کر کے اسے اپنے حق میں مائل کر لیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک معاشرتی معاملہ ہے، اس کا بھی دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دین اور اخلاقیات کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جس بندے کا دین اللہ قبول کر لیتا ہے اس کی اخلاقیات اللہ ٹھیک کر دیتا ہے، جس کی عبادتیں اللہ قبول کرتا ہے اس کا اخلاق ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک موقع پر کیا لوگوں، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، فرمائیے۔ فرمایا الاصلاح ذات البین، دو بندے لڑے ہوئے ہو نا، ان میں صلح کروا دینا اللہ کو نماز اور روزے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، روزے کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، جبکہ اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ معاشرتی اصلاح ہے، اس کو انفرادی اصلاح پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا والفساد ذات البین، کہ دو بندوں میں فساد ڈال دینا، کہ حال کا یہ تو ایمان کو جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے۔ دو بندوں میں لڑائی کرا دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایمان کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ فساد پیدا کرتا ہے نا، اللہ اس بندے سے محبت نہیں کرتا، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب فرمایا اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور یہ انسانی جبلت ہے، قرآن ماضی کا قصہ نہیں ہے، قرآن خطاب ہے ہر بندے سے۔ فرمایا اذا قیل لہ، اس کا طریقہ یہ، جب اسے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یعنی وہ کوئی گناہ کرنے لگا ہے، فرض کریں اس کے پاس طاقت ہے اور وہ کسی غریب آدمی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنے لگا ہے، تو بندہ کہتا ہے اللہ سے ڈر۔ اس موقع پہ بندے کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، یعنی دین کی وہ بات جس سے بندے کا مفاد کس طرف نہیں ہوتا، ذاتی مفاد، وہ کسی بندے کو بری نہیں لگے۔ اب لاکھ اللہ کے ذکر کی تعریفیں بیان کریں بری نہیں لگے گی، لیکن جب ایک سود خور سے کہا جائے گا سود نہ کھایا کر، تب پتہ چلے گا اس کا ایمان کیا ہے، تب وہ چاہے گا وہ آپ کا گریبان پکڑ لے۔ اس لیے یہود کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کہ جب بھی تمہارے رسول تمہارے پاس وہ چیز لے کے آئے جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھی تو تم نے یا رسولوں کو جھٹلا دیا یا انہیں قتل کر دیا۔ یہاں پتہ چلتا ہے بندے کے، اللہ پاک فرماتا ہے اس بندے کا طریقہ یہ ہے کہ جب اسے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، نہ مار غریب کا، حرام نہ کھا، ظلم نہ کر،
پھر کیا ہے اخذت العزت بالاسم. اخذ یہاں پر برانگیختہ کر دینے کے معنی. اس کا مفہوم یہ ہے ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ اس کی انا اسے گناہ پہ ابار دیتی ہے. جب اسے کہا جائے نا اللہ سے ڈر تو اس کی انا اسے گناہ پہ ابار دیتی ہے. اب دیکھیں اخذت پکڑ لیتی ہے وہ اسے العزہ اس کا غرور الاسم گناہ پر. مراد کیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے میں نے یہ کہا تھا میری بات تو غلط ہے, اب اگر میں نے یہ کہا کہ میری بات غلط تھی تو پھر تو میری بڑی انسلٹ ہو گئی. میں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ یہ پلاٹ میرا ہے, میرا نہیں ہے, لیکن اگر اب میں کہتا ہوں میرا نہیں ہے تو میری بڑی انسلٹ ہو جائے گی. جو بندہ اپنی انا کو حکم الہی پہ غالب کر دیتا ہے اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا جاتا ہے اور بڑا کمینہ بندہ ہوتا ہے. اور جس بندے نے اپنی انا کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر دیا اس بندے نے ایمان کی حلاوتیں پائی, اس بندے نے ایمان کی عظمتوں کو حاصل کر دیا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, بڑی مشہور حدیث ہے, کہ سرکار نے فرمایا کہ لوگوں جس کے دل میں رائی برابر کی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ چاہتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں, میری سواری اچھی ہو, کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے میں نے اپنے بندے کو رزق دیا نظر ہے. عرض کی میں تکبر کیا ہے؟ فرمایا بدر الحق وغمت الناس, حق بات بندے کے سامنے آئے اور بندہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا دے, انا کی وجہ سے حق بات کا انکار کرتے یہ تکبر ہے. اور غمت الناس اللہ کے بندوں کو وہ حقیر جاننے لگے, اللہ کے بندوں سے اپنے آپ کو بہتر جاننے لگے, یہ ہے تکبر. اور دیکھیے میں سب نہیں جاؤں گا, بات لمبی ہو جائے گی. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابو جہل تھا مثال دیکھو, کیا ابو جہل کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے؟ کیا ابو جہل نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اس نے کہا جب اس نے پوچھا نا حضرت شرائع میں کہ جب سرکار حرم میں تلاوت کرتے تھے تو مشرک بھی جا کے سنتے تھے, ابو جہل بھی جا کے سنتا, چھوڑ کے سنتا. تو اخنس بن شرائع کہتا ہے کہ میں ایک دن اس کے گھر چلا گیا. اس کی کنیت تھی ابو الحکم, حکم حکمت کی جمع ہے, یعنی بڑا دانشور آدمی تھا اپنے اس معاشرے کا ابو الحکم. تو میں نے کہا ابو الحکم کیا محمد سچا ہے؟ اس نے کہا ان کی زبان سے سچ کے سوا کبھی مجھے نکلا ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ تم مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا ان کا ہمارے قبیلے کا مقابلہ تھا, انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی, ہم نے بھی کی, انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا, ہم نے بھی کھلایا. اب بنو ہاشم کہتے ہیں ہم میں پیغمبر آ گیا ہے, اب ہم پیغمبر کہاں سے لے گئے؟ تو کیا تھا نا, مانا کیوں نہیں انا؟ وہ جو یہود تھے کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہے؟ کیوں نہیں مانے؟ انا پرستی. اور آپ حضرت عمر فاروق کی مثال لیں کہ چلے ہیں سرکار کو شہید کرنے کے لیے, لیکن جب قرآن سنا ہے اور قرآن نے دل کو فتح کر دیا ہے اور یہ میرے پاک نبی کی اس دعا کا ثمرہ تھا جو سرکار نے, ٹھیک ہے, تو پھر انہوں نے یہ تو نہیں سوچا کہ اگر آپ میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے, کہ ابھی تو قتل کرنے کے لیے گیا تھا اور ابھی قیدی ہو کے آ گیا ان کی زلفوں کا اندر کرنا پڑ گیا. تو آپ پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں. اسے کہتے ہیں حق پرستی. جس بندے نے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جو چیز قربان کرتا ہے اللہ اسے وہی چیز اپنی شان کے مطابق دیتا ہے.
جس بندے نے کبھی اپنی انا کو قربان کر لیا حق کے لیے، پھر دیکھنا میرا خدا اسے کیسے عزتیں دیتا ہے۔ اور جس بندے نے انا کو غالب کر لیا اپنے اوپر، حق کو مغلوب کر دیا، اللہ اسے آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ذلیل کر دے گا۔ نہ ابو جہل بچا تھا، نہ ابو لہب بچا تھا، نہ قریش کہ وہ سردار بچے تھے، نہ یہود کے وہ بڑے بڑے بزرگ بچے تھے جو اپنی انا کو غالب کرنے والے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کا یہ طریقہ ہے کہ جب اسے کہا جائے اللہ سے، جو بندہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ بندے کا ایمان پرکھا جاتا ہے معاملات میں، معاملات کے بعد بڑی مشہور روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے روم کے بادشاہ سے معاہدہ کیا کہ فلاں تاریخ تک ہم جنگ نہیں کریں گے، جب وہ دعوت کے ہوئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتا کیا، پریکٹیکلی کیا۔ اب جب وہ معاہدہ ختم ہونے کے قریب دن آئے، آپ نے سوچا کہ فوجیں سڑک کے قریب کر دی جائیں اور یوں ہی معاہدہ ختم ہوا، ہم ان پہ حملہ کر دیں، حکم دے دیا کہ کوچ کرو سرحدوں کی طرف۔ تو جب کوچ ہو گیا، قافلے نے کوچ کیا، تو ایک آواز آئی کہ الوفا الوفا لا غدر لا غدر، ہمیں وفا کا حکم دیا گیا ہے، اپنے عہد و پیمان کو پورے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے بدعہدی نہیں کرنی۔ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے سرکار سے سنا ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ کیا جائے تو نہ ان پہ حملہ کیا جائے، نہ فوجوں کو سرحد کے قریب کیا جائے جب تک وہ معاہدہ پورا نہ ہو جائے۔ تو حضرت نبی معاویہ نے کہا رک جاؤ، ہم ایک قدم بھی آگے نہیں جائیں گے، ہمیں ہمارے نبی نے اسے منع فرمایا۔ ان چیزوں میں پتہ چلتا ہے بندے کے ایمان کا وہ کتنا مومن ہے۔ ٹھیک ہے، طلباء نے فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کی انا اسے پکڑ لیتی ہے، اور یہ جو انا ہے نا، بس یہی ہے، وہ بولے شاہی دادا فلاں دا پواتر بنا اثر دا پھر کر دریا کہ دریا دے وچ رج کے نہا، مچھلی وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مرتی، پہلے اپنی نین بڑھا۔ رب رب کر کے بڈھے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب دا کھول کھلا نہیں لبا، کر کر سجدے ہارے۔ رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، تے بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑے اپنے نفس کو مارے۔ یہ تو صوفیہ کہتے ہیں نا، نفس کو مارو نفس کو مارو، یہ قرآنی اصطلاح ہے میرے بھائی۔ تو یہ ہے وہ چیز، یہ اس سرکش بندے کا طریقہ ہے۔ کیا غلط ہو العزت بالعزم، کہ انا اسے گناہ پہ مجبور کر دیتی ہے۔ میں مانوں گا، میں اس کی بات مانوں، میں اتنا بڑا بندہ اس چھوٹے سے بندے کی بات کو مانوں، میں اتنا بڑا بندہ میں اس بندے کی بات کو مانوں، انا ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فحسبہ جہنم، ایسے انا پرست انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بڑا بے سمجھات، اور وہ بہت برا ہے۔ یہ ایک بندے کا ذکر ہے، ایک شامل رہی ہے نا، اب دوسرا ہوتا ہے۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے من یشری، جو بیچ دیتا ہے نفسہ، اپنی جان کو، کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے رب کی رضا کو طلب کرتے۔ یعنی انا تو بندے کی ذات کا ایک پہلو ہے نا، انا تو بندے کی ذات کا ایک پہلو ہے، خواہش اس کی ذات کا ایک پہلو ہے، مفاد اس کی ذات کا ایک پہلو ہے، اصل یہ تو ذات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے رب کی رضا کا طالب بنتے ہوئے انہیں جان بھی قربان کرنی پڑ جائے تو کر دیتے ہیں۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ مدنی سورت ہے،
اور یہ جو آیت کریمہ ہے یہ دادا صاحب نے کشف المعلوم میں لکھا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات سرکار کے بستر پر آرام فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے کہا کہ دیکھو علی کو دیکھو کہ انہوں نے کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے اور رسول کریم علیہ السلام کے بستر پر آرام فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے علی کی حفاظت کرو. جبریل جاؤ اور جا کے علی کی حفاظت کرو. تو درجہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا جبریل آئے اور اس تنازل میں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اس کا جو اولین مصداق تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اگر یہ کہا جائے کہ یہ مکی صورت ہے بالکل مکی صورت ہے لیکن بہت سی ایسی آیات ہیں جن کا نزول دو مرتبہ بھی ہوا ہے. اور آپ سے کس نے کیا کیا کہ مکی صورتوں میں مکی آیات نہیں ہوتی یا مکی صورتوں میں مدنی آیات نہیں ہوتی. یہ بڑی بنیادی سی باتیں ہیں. اس لیے جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جاتی ہے اس کی وہ توجیہ کرنی چاہیے جس کی وجہ سے یعنی کسی قسم کا کوئی اشتباہ باقی نہ رہے. اللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی نرمی فرمانے والا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اب دیکھیے قرآن کی پس منظر کو دیکھے پھر احکام سمجھ آئے. آیت تو بڑی مشہور ہے ترجمہ آپ دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم میں اسلام میں کافہ مکمل طور پر. یہ جو کافہ ہے نا اس کا تعلق یا سلم کے ساتھ ہے یا ادخلو کے ساتھ ہے. اس ادخلو والی ضمیر کے ساتھ ہے. یعنی اگر اس کا تعلق ادخلو والی ضمیر سے کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارا سر بھی جھک جائے مولا کے سامنے, تمہارا دل بھی جھک جائے, تمہاری خواہشات بھی جھک جائیں, تمہاری تناؤ بھی جھک جائے, تمہارا سب کچھ اگر اس کا تعلق اس کے ساتھ. اگر کافہ کا تعلق سلم کے ساتھ سلم پھر اس کا مطلب یہ ہے تو مکمل اسلام میں داخل ہو. پھر مکمل اسلام کی تاکید ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارا دین بھی اسلام ہو, تمہاری معیشت بھی اسلام ہو, تمہاری معاشرت بھی اسلام ہو, تمہاری سیاست بھی اسلام ہو, تمہارے اخلاقیات بھی اسلام ہو, تمہاری تجارت بھی اسلام ہو. مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو. اب دیکھیے اب ذرا اس کا آپ پس منظر دیکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رویوں کا ذکر کیا. کچھ ایسے ہیں جن کی طاقت و دنیا پہ ختم ہو گئے, شروع ہو گئے, دنیا پہ ختم ہو گئے. اور کچھ ایسے ہیں جو دونوں جہان اللہ سے مانتے ہیں. پھر دوسرے رویے کا ذکر کیا. کچھ اتنا انا پرست ہے کہ وہ حق بات کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں اپنی انا کے لیے, اور کوئی اتنا حق پرست ہے کہ وہ اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کی. اب کہا تم اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو. ذرا اس کا مستقبل بھی دیکھ لیں پھر مفہوم سے ہی واضح ہو کہ جب حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے, جو ان کے بہت بڑے آدمی تھے, مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اونٹ کا گوشت کھانا یہودیت میں اس کو حرام سمجھا جاتا تھا, تو وہ سمجھتے تھے حرام ہے. اب جس بندے نے اپنی عمر میں 30, 35, 40 سال ایک گوشت نہ اس کو حرام سمجھتا رہا ہو, فرض کریں مسلمان ہے, اللہ تعالیٰ معافی دے کر کے فرضیہ کر رہا وہ مرتاد ہو جائے تو مرتاد کے لیے تو قضا حرام ہے نا, دل بھی حرام ہے, مرتاد تو فرض نہیں کرتے نا. لیکن جس بندے نے 40 سال گلا نہیں کھایا ہوگا وہ بعد میں نہیں کھا سکے گا, اس کا ایک مزاج بن جائے گا نا. انہوں نے سوچا کہ اسلام میں تو اجازت ہے تم کھا سکتے ہو, حرام نہیں ہے, لیکن حکم تو نہیں ہے نا کہ لازمی کھانا ہے.
اور ہم نے تو دکھایا نہیں، یہود میں کوئی آرام تھا، چلو ہم نہیں کرتے. اس وقت اللہ پاک نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے ذوق کو بھی اسلام میں داخل کرنا ہوگا، تمہیں اپنی عادات کو بھی اسلام میں داخل کرنا ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا، پیروی نہ کرو خطوات الشیطان. خطوات ان کی جمع ہے، شیطان کے نقش قدم کی. یعنی جو بندہ اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چلتا ہے وہ کسی دین پر نہیں ہے، وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے. دین صرف ایک ہے اور وہ اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ خواہش کا راستہ ہے اور شیطان کا راستہ ہے. لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے، بڑا واضح اور کھلا دشمن. اب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد اب ترغیب دی. ہو اور ترغیب کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں. یعنی قرآن کریم ایک چیز کو بیان کرتا ہے تو اس کی ترغیب دیتا ہے. یہ کوئی صرف قانون کی کتاب کی طرح قانون بیان نہیں کر دیتا. یہ کتاب ذکر ہے، کتاب تذکیر ہے، اللہ کی طرف موڑنا بنو. اللہ تعالیٰ نے جو پہلے فرمایا تھا نا واللہ رؤوف بالعباد، یہ بھی ایک ترغیب تھی. اللہ تو اپنے بندوں سے بڑی نرمی کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، تو بندے اس ذات کے ساتھ وفاداری کا ثبوت کیوں نہیں دیتے. اب ارشاد فرمایا اب بندوں کی بے بسی کو بیان کیا کہ تم جو سرکشی اختیار کرتے ہو اللہ کے مقابلے میں، تم کیوں بھول جاتے ہو کہ طاقت ساری اللہ کے دستے قدرت سے ہے. اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے. جب اس نے چاہا تم دنیا میں آ گئے، وہ چاہے گا تم دنیا سے چلے جاؤ گے. جس کے سامنے بندہ اپنے آپ کو بے بس کر دیتا ہے، بندہ اس کی بات بھی مان لیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کسی کو بے بس سمجھے اس کی بات نہ مانے. لیکن جب اللہ کی طاقت کو فارمیلٹی کے لیے مانا جاتا ہے تو پھر بندہ زبان سے بڑے بڑے دعوے نکلتا ہے، لیکن اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ ظَلَمْتُمْ، بس اگر تم پھسل جاؤ اور اس کے بعد بھی تم حق کی پیروی نہ کرو، من بعد ما جاءتکم البینات، بعد اس کے کیا آ گئی تمہارے پاس البینات، واضح نشانیاں. فَاعْلَمُوا، تو جان لو ان اللہ عزیز، اللہ بڑے غلبے والا ہے، اللہ بڑی طاقت والا ہے. اگر اس نے تمہیں عزتیں دی ہیں تو وہ چھین بھی سکتا ہے، اگر اس نے تمہیں صحت دی ہے تو وہ دے بھی سکتا ہے، اگر اس نے تمہیں بادشاہ بنایا وہ تمہیں گداگر بھی بنا سکتا ہے. وہ بڑے غلبے والا ہے، حکیم، اور وہ بڑی حکمت والا ہے. وہ تمہیں جو بھی حکم دیتا ہے نا وہ تم پر کوئی چیز مسلط نہیں کرتا، وہ تمہاری فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے، اس میں عین تمہارا فائدہ مخفی ہوتا ہے. حال ينظرون، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں یا وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں الا یاتیہم اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ آ جائے ان کے پاس فی ظلل من الغمام، غمام بادل، ظلل سائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان یاتیہم اللہ، اللہ آئے، یعنی ان یاتیہ عذاب اللہ فی ظلل من الغمام. یعنی کیا پبلک نیچر کیا ہے کہ جب اس پہ بیتتی ہے تو یہ مانتا ہے، یعنی جب بیت جائے نا پھر ماننا چاہتا ہے، جب پھر اس وقت ماننے کا فائدہ ہوگا. عربی والے کہتے ہیں کہ السعید من بعث لغیرہ، خوشبخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو دیکھ کے نصیحت حاصل کر لیتا ہے. بندے کی کمزوری یہ جب بیت جائے تب مانتا ہے. استاد کہتے رہتے ہیں، والدین کہتے رہتے ہیں، بڑے کہتے رہتے ہیں، بچے کہتے ہیں تمام بھی سننا ہے، یہ آدمی بولتے رہتے ہیں. جب سر پہ آتی ہے نا پھر کہتے ہیں میرے استاد سے ہی کہتے تھے، اب ماننے کا کیا فائدہ.
بندے کی یہ کمزوری ہے. کیا فرمایا؟ تو یا تو اس سے مراد ہے ان یاتیہم اللہ، ان یاتیہم امر اللہ یا عذاب اللہ، کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے. کیسے ہے؟ فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، یا اللہ پر کوئی طوفان بھیج دے. والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، عذاب کے فرشتے آ جائیں. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نہیں مان رہے تو کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت برپا ہو جائے، اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہو جائے، فرشتے بندوں کے سامنے آ جائیں، پھر یہ مانیں گے. دین جو ہے نا، ایمان وہ دیکھ کے ماننے کا نام نہیں ہے. ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہاف پہ ماننے کا نام. جب دیکھ لیا پھر کیا کرنا؟ تو کیا یہ اس چیز کا انتظار کریں؟ بخود الامر، اس وقت تو پھر معاملہ تمام ہو جائے گا. پھر فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاتے ہیں. تم جو کچھ بھی لوگوں کرتے ہو، جو بولتے ہو، جو کرتے ہو، ہر چیز کا ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. اللہ جانتا بھی ہے. ریکارڈ پہنچنے کا مطلب ہے وہ ہر چیز کو تمہارے سامنے بھی لے آئے گا. ایک دن جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انسان کا نام و اعمال اس کے سامنے کھلا دے گا اور فرمائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج پڑھ لے اپنا نامہ اعمال. دنیا میں تجھے بولنے کی طاقت دی گئی تھی، تو باطل کو حق ثابت کرتا رہتا تھا، حق کو باطل بنا کے پیش کرتا رہتا تھا. آج حقیقتیں منکشف ہو گئی ہیں. آج اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے تو اکیلا کافی ہے. اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج اپنے آپ کا حساب کرنے کے لیے تو اکیلا کافی ہے. تو تمہارے معاملات اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاتے ہیں. جب اللہ یہ سوچے کہ میں جو بھی کرتا ہوں، جو بھی کہتا ہوں، جو بھی عمل کرتا ہوں، میرے رب کے پاس اس کا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے، تو بندہ بہت سوچ سمجھ کے پھر بولتا ہے. بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ. اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے رویے کو بیان کیا. یعنی اس وقت جو جن لوگوں سے واسطہ ہے کہ جو لوگ مخاطب ہیں وہ اس بات کو سمجھیں کہ حق و باطل کی جو کشمکش ہے یہ کوئی آج ہی نہیں ہوئی، یہ ہمیشہ سے رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن بنی اسرائیل، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کم کتنی آتیناہم ہم نے دی انہیں، من آیت بینہ، واضح آیات، واضح نشانیاں. یعنی ہم نے بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی نشانیاں دی تھی. ان کے پاس حضرت موسیٰ نے کیا کیا انہیں معجزات دکھائے تھے، اللہ کے پیغمبر ان کے پاس کتنے آئے تھے. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لیکن ہوا کیا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی خواہشات کی عبادت کی، حکم الہی کو بدل دیا نافرمانی کے ساتھ. اللہ پاک فرماتا ہے میرا ضابطہ یہ ہے. دیکھیں اللہ کی جو نعمت ہے، نعمت کا شکر جو ہے نا، یہ صرف کوئی گردان کرنے سے نہیں ہوتا. اس کو آپ لسانی شکر کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک شکر کا درجہ ہے. لیکن نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. اللہ نے زبان گالیاں دینے کے لیے نہیں دی تھی، غیبت کرنے کے لیے نہیں دی تھی. اللہ نے زبان دی تھی اپنا ذکر کرنے کے لیے، حق بولنے کے لیے. اللہ نے دل دیا تھا اللہ کی محبت بسانے کے لیے، اللہ کے رسول کی محبت بسانے کے لیے، حق کی محبت بسانے کے لیے. اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ ویسے تو کہتا ہے شکر ہے شکر ہے شکر ہے، لیکن زبان سے گالیاں دیتا رہتا ہے اور
زیادتی کرتا رہتا ہے، غیبت کرتا رہتا ہے، تو وہ گویا اللہ کی نعمت کو بدل رہا ہے اس مقصد سے جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو وہ نعمت دی ہے۔ اللہ باب میرا ضابطہ کیا ہے؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو بندہ بدلتا ہے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءت، بعد اس کے کہ وہ آ گئی اس کے پاس، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے، بڑی سخت سزا دینے والا ہے، عقاب سزا۔ اور دیکھیں یہ جو عذاب و ثواب کا سلسلہ ہے نا، اصل میں بندہ اپنی نیچر کے اعتبار سے مادیت پرست واقع ہوا ہے، بت پرست، اور کیونکہ یہ بت پرست واقع ہوا ہے، اور خو کرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بڑا کمال کا فلسفہ ہے، خو کرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، کہ انسان کو پہ کرے محسوس کا آتی ہے، جس کو دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے۔ اور وہ کیا اس نے کہا تھا کہ فردوس جو تیرا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا، افراد کا حال کریا ہے فردوس کی ماں نے۔ بندہ مادیت پرست ہے، یہ جس کو دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے۔ بندے کا خیال یہ ہے کہ اللہ کا عذاب اسی صورت میں ہوتا ہے جب یوں ہی میں نے غلطی کی تو مجھے پتھر آ کے لگتے ہیں، یا یوں ہی میں نے غلطی کی تو میرے کان میں درد شروع ہو جائے۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرے پھر تو غیب نہیں رکھنا، پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا، پھر تو مقصد ہی ختم ہو گیا، پھر تو پیغمبر کی ذات کے بہاف، پیغمبر کے بہاف پہ ماننا یہ فلسفہ ہی ختم ہو گیا سارا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ عذاب و ثواب کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ میرا خدا اس دنیا سے یہ سلسلہ شروع کر دیا، اجر و تعظیم فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی بھی تو گناہوں کی سزا دیتی ہے، یہاں بھی سزا ملتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہی بہشت بھی ہے حور و جبریل بھی ہے، یہی بہشت بھی ہے حور و جبریل بھی ہیں، تیری نگاہ میں ابھی طاقت نظارہ نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیسے سزا دیتا ہے؟ ممکن ہے اللہ کسی کو بگڑے ہوئے دوست دے دے، ممکن ہے اللہ کسی کو نافرمان اولاد دے دے، ممکن ہے اللہ کسی پہ اتنی حوث سوار کر دے کہ وہ بھول جائے ایک دن میں نے قبر میں بھی جانا ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کا سکون چھین لے۔ یہاں پر گناہ اسباب کے پردے میں ہوتے ہیں تو پھر عذاب بھی اسباب کے پردے میں ہوتا ہے۔ تو بندہ جو ہے، بندہ اس بات کو مت بھولے کہ اگر میں نے خدا کی نافرمانی کی ہے، میں نے نعمت کو بدلا اس سے جس کے لیے اللہ نے دی تھی، تو خدا کی گرفت ضرور آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ یہ بندے کا اپنا معاملہ ہے۔ بندے کی زندگی میں بڑے موقع آتے ہیں، فرق یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کو اللہ کی رحمت تھام دے وہ اس چیز کو اپنے اصلاح کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ اگر بندے کی سرکشی جو ہے اس کی بغاوت کی وجہ سے اس کے معاملات طے ہوں تو پھر بندہ اس کی کوئی نہ کوئی مادی توجیہ کر دیتا ہے، وہ کسی اور درس میں تھا۔ انہوں نے کہا تھا یہ مصیبتیں تو ہمارے آباء و اجداد پہ بھی آتی رہتی ہیں، کہ تم پر آ کر بسا آبان درا وسلا، تم کھاؤ کیا کہتے ہو، اللہ ناراض ہو گیا ہے، تم پر قید بھیج دیا ہے، تم پر یہ چیز بھیج دی ہے، تو ہمارے آباء و اجداد پہ بھی ایسے آتی رہی، تو بندہ اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ بات فرماتا ہے جو بندہ نعمت کو بدلتا ہے مت بھولو کہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، خدا کی چکی چلتی ضرور ہے، پیستی ایسا ایسا ہے لیکن پیستی بڑا باریک ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ کیوں نہیں یہ لوگ مانتے، کس لیے نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ دل پر غلاف چڑھ جانا اور بندے کا نہ ماننا،
ایک ہے اللہ نے بندے کو اختیار دیا، بندہ نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ اس کے دل پہ غلاف چڑھا دیا۔ تو ہدایت کا ضابطہ یہ ہے اللہ کا، جس طریقے سے غلاف چڑھتے ہیں نا، اس طریقے سے جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں نیکی کا حسن پیدا کر دیتا ہے، نیکی کا حسن پیدا کر دیتا ہے، زینت پیدا کر دیتا ہے۔ اور جس بندے کے گناہوں کی وجہ سے اس پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے، اس کے دل میں باطن کا حسن سجا دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا تھا فَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اے میرے نبی کے قدموں میں بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں گناہ اور سرکشی کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے۔ یہ نیکی کا اچھا لگنا، یہ میرے رب کی اتنی بڑی عنایت ہے کہ شاید بندہ پوری زندگی بھی عبادت میں گزار دے جس کی کوئی جھلک ملتی ہے، اور میرے پاک نبی کے صدقے میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کو یہ چیز واقعی طور پر عطا فرما دی۔ یہ عظمت صحابیت ہے، عظمت صحابیت ہے۔ اور وہ جو صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے کہ سرکار سے پوچھیں کہ ایمان کی کیا علامت ہے، میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں، کیا علامت ہے ایمان کی؟ تو سرکار نے فرمایا تھا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مومن۔ جب تو نیکی کرے اور تجھے خوشی ہو تو نیکی کو چٹی نہ سمجھے، نیکی کو بول تو اتفاق صاحب کہتے ہیں نماز کو سیلیبریٹ کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفارو کفر کیا، یعنی کفارو معروف کا سی ہے، زوینا مجھول ہے، مطلب کیا ہے کہ جب ان کو کفر پر ڈٹ گئے تو ہم نے ان کے دلوں میں باطل کو مزین کر دیا، یہ سزا مل گئی ان کو۔ کیا چیز؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ہم نے ان کے دلوں میں دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا۔ کفر سے یہاں پر مراد ہے کفر پر ڈٹ جانا، جو کفر پر ڈٹ گئے، جو ان کا پہلا جرم تھا کفر۔ دوسرا جرم کیا ہے؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ تمسخر اڑاتے ہیں من الذین، ان لوگوں میں سے جو آمنوا ایمان لائے، یسخرون من الذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ ان کا ایمان والوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، جو ان کا دوسرا جرم ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ایک بندہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، ایک بندہ نہیں کر رہا، جو نہیں کر رہا وہ کم از کم اچھا کام کرنے والے کے کام کو اچھا کہے تو صحیح، کم از کم اس کو سیلوٹ تو کرے۔ اب اگر اس نے اس کا تمسخر اڑا دینا ہے تو پھر تو گویا اس نے ہدایت کے دروازے اپنے اوپر بند کر دیے۔ یعنی جس بندے نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، ایک بندہ کر رہا ہے، تو اگر کم از کم وہ اس درجے میں بھی رہے کہ میں نہیں کر رہا یہ کر رہا ہے، تو کبھی نہ کبھی اللہ اس کو بھی توفیق دے گا۔ لیکن اگر وہ اتنا بگڑ جائے گا کہ وہ اس کا ہی مذاق بنانے لگے گا، اس پر بھی پھر سارے دروازے بند ہو گئے۔ تو ایک معروف روایت ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن عبد ربی ان کو کہا جاتا ہے، اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک محدث کی بات میں آپ کو سنا چاہتا ہوں اس روایت کے پس منظر میں، اس مفہوم کو واضح کرنے کے لیے۔ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو کسی نے آ کے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ کہنے لگے اس کو دعا مانگ، اللہم عزل بصری کہ لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، تاکہ میں اپنے محبوب سے، اور وہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے جیسی دعا مانگی تھی نا ویسا ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حضرت زید نے یہ دعا کیوں مانگی،
دیکھنے کے لیے تو پوری دنیا کی دیکھنے کے لیے تو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، باقی تھے کائنات میں اللہ کا حسن ہے باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو حضرت زید والی وہ کیفیت نہیں ملی نا تو وہ حضرت زید کی کیفیت کو سلام ضرور کرے، یعنی جو بندے میں خوبی نہ ہو کم از کم بندہ اسے تسلیم تو کرے۔ اب ان کا دوسرا جرم کیا تھا کہ جو ایمان لائے تھے یہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کپڑے دیکھو، اپنے خیال میں اللہ کے محبوب بنے ہوئے ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا مذاق اڑانے کو کفر کے ساتھ تعمیل کیا ہے، کفر جیسا جرم قرار دیا ہے، اور یہ معمولی جرم نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اللہ فرماتا ہے ہوگا کیا، والذین اتقوا، اور وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے رہے، بے شک ان کے کپڑے پڑے ہوئے ہو، بے شک ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، بے شک لوگ انہیں کچھ بھی کہیں گے، ہمیشہ یہی رہا بھیا بھکاری دے گے۔ حضرت نوح کو وہ کیا کہتے تھے، ہم اراذلون بادی الرائے، جنہوں نے آپ کی بات مانی ہے، بڑے چھوٹے لوگ ہیں، بڑے حد کی حیثیت کے لوگ، ہمیشہ یہی کہتے تھے۔ لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ جو اپنے رب کی عظمت کو مان لیتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، پھر وہ چھوٹا نہیں رہتا، وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، رب کی عظمت کو مان لیتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سے ایسے بندے ہیں جن کے چہروں پر مٹی پڑی ہوئی ہے، بار غبار آلود ہیں، اگر تمہارے دروازوں پر آئے ہیں لوگوں تو تم انہیں دھکے دے کے نکال دو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے جب وہ کہتے ہیں یہ کام ہو جائے گا تو اللہ وہ کام کر دیتا ہے۔ غبار آلود ہے لیکن حقارت سے نہ دیکھیں کو کہ ان کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ وہ گوری کلندر کا موضوع درویش جا رہا تھا، بادشاہ کی سوائی گزری تو وہ جو حاکم تھا اس کو دھکا مار کے کر دے، جو ہے حاکم آ رہا ہے، تو اسے جا کے گوری کلندر کو بتایا، تو گوری کلندر نے اس بادشاہ کو لکھا بازگیری عمل بدگوہرے ورنہ بخشن ملک تو بات ہی کرے، اپنے اس بد اخلاق حاکم کو روک لے ورنہ تجھ سے بادشاہی دینے کسی اور کو۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو نظر آتی ہے جس کو اللہ ایمان کی آنکھ دیتا ہے، جس کو اللہ ایمان کی آنکھ دیتا ہے۔ عظمت کے فیصلے بڑی بڑی گاڑیوں پر نہیں ہوتے، عظمت کے فیصلے ایمان پر ہوتے ہیں۔ اللہ بات فرماتا ہے کہ والذین اتقوا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کا مرتبہ ان سے بڑا بلند ہوگا۔ اللہ نے تو دنیا میں بلند کر دیا تھا نا، یعنی ان کا مرتبہ تو اللہ نے دنیا میں بلند کر دیا تھا نا، دنیا چلانے والے گورنر بن گئے تھے، کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کی قلبوں میں چلے گئے تھے۔ تو قیامت اصل جو جگہ ہے ثواب کی وہ تو آخرت ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یا رزق کس کو کہا گیا؟ اس سے پہلے کسی گندم جو کا ذکر نہیں ہے، ایمان کا ذکر ہے۔ تو رزق جو ہے نا وہ جو بائبل میں ہے نا، روٹی نہیں ہے، ایکچولی رزق کا لفظ ہوگا وہاں پہ، کس کا معنی کا لفظ ہوگا؟ تو ایمان بھی رزق ہے، ہر وہ چیز جو بندے کو عزت دے دے وہ رزق ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کیوں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان کا رزق دیا ہے نا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، اب کیا ہے کہ حق و باطل کی کشمکش ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے لوگ گمراہ تھے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہدایت کی طرف آئے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلا بندہ جو دنیا میں آیا وہ حضرت آدم تھے، پیغمبر تھے،
ابھی وہ میں نے کوئی سنا کہ عبداللہ صاحب کس کی طرف پیغمبر بن گئے تو مطلب تو سمجھو اس بات کو، یہ میرے رابطہ ضابطہ ہدایت ہے کہ لوگوں نے گمراہ بعد میں ہونا ہے، اللہ پاک نے ہدایت کا سامان پہلے کر دیا ہے، یہ میرے خدا کا ضابطہ ہے ہدایت کا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی چیز، سب لوگ توحید کو ماننے والے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، ایک جملہ یہاں پر معلوم ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فاختلفوا، وہ ایک تھے پھر وہ مختلف ہو گئے، کسی نے شرک اختیار کر لیا، وہ کوئی توحید پہ ڈن رہا، یہ لفظ یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے، معذوف ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے بھیجا نبیوں کو، نبی کس لیے آتے تھے؟ مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور آگاہ کرنے والے۔ منذرین کا معنی ہے آگاہ کرنا، آنے والے خطرے سے ڈرانا، تنبیہات، نذر کا معنی ہے تنبیہات، نذیر، یعنی رسولوں کا مقصد یہ ہے کیا؟ لوگوں اگر اللہ کی بندگی کرو گے تو خدا تمہیں نواز دے گا، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی، نہیں کرو گے تباہ ہو جاؤ، بس اللہ۔ انبیاء کا یہ مقصد ہے، انبیاء کا یہ کام نہیں ہے وہ لازمی طور پہ لوگوں کو مسلمان کرے۔ لوگ کہتے ہیں لوگ آئے، اور یہ رافضی بھی کہتے ہیں کہ کوئی نبی کامیاب نہیں، لوگوں نے بات نہیں مانی، یہ اور بھی کہتے ہیں انبیاء کا مقصد یہ نہیں تھا۔ انہیں کس نے کہہ دیا کہ نبی اس لیے آئے تھے جو لوگوں کو لازمی مسلمان کرو؟ نبی اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو آگاہ کریں، اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے جیسے پہنچایا جیسے پہنچانے کا حق تھا، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، لیکن وہ اپنے مشن سے باہر نہیں آئے۔ مقصد بعثت یہ ہے، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، یعنی پیغمبر جو آئے تھے وہ اپنی دانست کی بنیاد پر بھی لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ پیغمبر کا معاملہ وحی پر قائم ہوتا ہے۔ وہ کیسا؟ اب سفر کو کتابیں نہیں ہیں، کتابیں تو آسمانی کتابیں تو 4 ہیں، صحیفے ہیں وہ 100 ہوں گے، اور آپ تھوڑے کو زیادہ کر لیں، ابھی تو اتنے ہیں۔ تو اس سے انزل معہم الکتاب سے مراد کیا ہے کہ ہم نے انہیں بال واسطہ یا بلا واسطہ کتاب عطا فرمائی۔ کوئی نہ کوئی پیغمبر کسی نہ کسی کتاب پر عمل کرتا تھا نا، صحیفے پر عمل کرتا تھا نا، تو ہم نے ان کو کتاب عطا کی۔ کس لیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس میں جس میں اختلاف کیا انہوں نے، یعنی یہ اس پر دلیل ہے کہ انبیاء کیوں آئے تھے۔ میں نے کہا کان الناس امۃ واحدہ کے بعد ایک لفظ معذوف مانے فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا۔ اب یہ اس پر فی اختلافوا، جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا تو اس میں وہ فیصلہ کر تو اختلاف فیہ، اور انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا تھا الا الذین اوتوہ، مگر وہ لوگ جو دیے گئے من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں ہیں۔ بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی۔ اب یہ جو ہے نا اللہ اس پہ یہ ہے یہود کی گمراہی کا سبب، لوگوں کی گمراہی کا سبب، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ وہی بات انا والی، جب انا غالب آ جائے پھر فرقے بنتے چلے۔ انہوں نے آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، حق ان پر واضح ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حق کو ادھورا کبھی نہیں چھوڑا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بس اللہ نے ہدایت دی کن کو؟ آمن جو ایمان لائے، یہ اللہ کا ضابطہ ہدایت ہے، یعنی جو لوگ ایمان کی طرف بڑھے اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے کشادہ کر دیے۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، واسطے جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں حق سے، بِإِذْنِهِ اپنے نہیں، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ،
یعنی جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے انہیں ان پر ہدایت کے دروازے والے فرما دیے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یہ جو جسے چاہتا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دین کو ہدایت دے، دین کو گمراہ کر. اس سے مراد ہے ضابطہ ہدایت پر عمل کرنا. یعنی میں یشاء اور ہدایت یہدی بہ ومن یشاء الضلالہ یضل بہ. جو بندہ وہ فرمایا ویہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. جو دامن پھیلاتا ہے اس کا دامن بھر دیا جاتا ہے، جو چلتا ہے اس کے لیے راستے کشادہ کر دیے جاتے ہیں. اور جو فاسق ہوتے ہیں الفاسقین، اور گمراہ کون ہوتے ہیں جو فسق کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ یا قائد ہے نا، اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف کسی طرف. اب اہل ایمان سے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم، اور بھی آیا نہیں آئے تمہارے پاس مثل الذین خلو من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے. یعنی مراد یہ ہے، دیکھیں نا اگر بندہ میٹرک کرتا ہے تو میٹرک کے لیے جو 10 سال تک کے کھانے پڑتے ہیں. کوئی کام ہے اگر اللہ کی رضا ہی اتنی چھوٹی سی چیز ہے تو بندے کو اس کو کیے بیاری مل جائے. یہاں بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، اور وہ میں جب میں ہوا تو تو نظر آیا مجھے. یہاں پر بھی تو اللہ پر فرماتا ہے کہ ابھی تمہارے پاس تو پہلو والی بات ہی نہیں ہے. کیا ہوا تھا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں پکڑ لیا تھا مالی مشکلات نے اور بدنی مشکلات نے. وَزُلْزِلُوا، اور وہ ہلا کے رکھ دیے گئے. اتنی مصیبتیں آئیں، ہلا کے رکھ دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے کہا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے کیا کہا؟ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اتنی مشکلات آئیں کہ رسول پکار اٹھے، ایمان والے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہ اللہ کی نصرت کو پکارنے لگے. جب وہ ڈٹ گئے تھے نا، انہوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پھر میرے رب کی آواز آئی الا ان نصر اللہ قریب. اللہ کی مدد دور نہیں ہے، تم ڈٹ گئے ہو، اللہ کی مدد بھی تمہارے قریب ہے. سدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اپنی. الا ان نصر اللہ قریب یسألونک ماذا ينفقون. اب دیکھیں نا جب دین پر چلتا ہے تو پھر مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے. آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کل، آپ فرما دیں ما انفقتم، جو کچھ تم خرچ کرو من خیر، بھلائی میں سے، فللوالدین والاقربین، تو اپنے والدین کے لیے کرو، اپنے قرابت داروں کے لیے کرو، والیتامى، یتیموں کے لیے کرو، والمساکین، مسکینوں کے لیے کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے کرو. سوال یہ تھا کیا خرچ کریں؟ اللہ نے کیا کا جواب نہیں دیا. جواب دیا کہاں خرچ کریں. مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں میسر ہے، جو تمہاری استطاعت ہے، جو دین کے احکامات ہیں اس کے مطابق خرچ کرو. لیکن اللہ کا مال حرام جگہ پہ خرچ نہیں کرنا. اللہ کا مال اللہ کو ناراض کرنے کے لیے خرچ نہیں کرنا، ان راستوں میں خرچ کرنا ہے. وما تفعلوا من خیر، اور تم جو کچھ بھی کرو گے بھلائی میں سے، فإن اللہ بھی علیم، اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اگر تم رات کی تاریکی میں جا کر کسی یتیم بچے کے ہاتھ میں پیسوں کا لفافہ دے کے آ جاتے ہو، ممکن ہے وہ بھی نہ دیکھے کس نے دیا ہے، تم بھی نہ دیکھو کون دے کسے دے رہا ہو، تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں نے کیا کیا ہے. لیکن اللہ کی جب سے خود باہر نہیں ہے، اللہ چیزیں خوب جانتا ہے. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یہ بڑی بنیاد ہے اس آیت کریمہ کہ انسانی عقل حرف آخر نہیں ہے، حکم الہی حرف آخر. کتب علیکم القتال، اور پر فرض کر دیا گیا قتال، جہاد، وهو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند ہے. اس کا مخاطب سب لوگ نہیں ہیں، اس کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن میں جہاد کی ابھی دیکھیں نا صحابہ کرام جو ہے انبیاء کی طرف نہیں ہے تو پہلے مرحلے پر ہی کامل ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے درجات میں ایسا سرکار کی نبوت
کے صدقے میں، صحبت کے صدقے میں اپنے جماعت میں پہنچے گا۔ تو پہلے کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ تحفظات تھے یا دل اتنے مائل نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم القتال اور وقل لکم، تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور جب یعنی اللہ کا عصا ہے نا، یہ یقین کے معنی میں کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو، تمہاری عقل یا کسی چیز کو پسند کرے اور تمہارے لیے تم ناپسند کرو تمہاری عقل اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وہ آسان تھے کچھ ہے یہی ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، وہاں پر شر اللہ ہو اور تمہارے لیے اچھی نہ ہو۔ تم نے فیصلہ اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں کرنا، حکم الہی کی بنیاد پر کرنا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تمہیں اپنی دانشت کو علم الہی کے سامنے سجدہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا خامص ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك